السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی ہماری کلاس نمبر 12 ہے، جس کا ٹاپک رہے گا شرک۔ جیسا کہ پہلے 11 دروس کے اندر میں آپ کے سامنے توحید، اس کے پہلے دعوت و تبلیغ، اہمیت، فضیلت، ذمہ داری، داعی کے اوصاف، پھر اس کے بعد ہم نے بات شروع کی اللہ پر ایمان کے سلسلے میں نے توحید کو ذکر کیا، توحید کی 3 قسموں کو بتایا اور ان قسموں کے انسان پر ہونے والے اثرات کو آپ کو بتایا۔ اور کل کے اینڈ کے درس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں، یعنی وہ کون سے تقاضے ہیں، کون سی ذمہ داریاں ہیں جو کلمہ پڑھنے پر ایک مومن پر لازم ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ ان چیزوں کو کلیئر کرنے کے بعد جب توحید کو آپ نے سمجھ لیا، جب توحید کو آپ نے جان لیا، تو اب ضروری ہے کہ توحید کا اپوزٹ شرک بھی آپ جانیں۔ جیسا کہ کل میں نے اینڈ میں بتایا تھا کہ اب انشاءاللہ آپ کے سامنے میں شرک، کفر اور نفاق، ان 3 چیزوں کو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو آج آپ کے سامنے ذکر جو شروع ہوگا ان تینوں چیزوں میں سے وہ ہے شرک۔ شرک لغتاً، یعنی لغت کے اندر شرک کسے کہا جاتا ہے؟ تو شرک کہا جاتا ہے برابری کو۔ ڈکشنری کے اندر، لغت کے اندر شرک کہا جاتا ہے برابری کو۔ کسی بھی چیز کی برابری کرنے کا مطلب ہوتا ہے شرک کرنا، اور اسی لیے عربی کے اندر پارٹنرشپ کو مشارکت کہا جاتا ہے، یعنی برابری کرنا۔ پارٹنرشپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ 2 پارٹنر کسی بھی کاروبار کے اندر جب برابری کے حصے دار ہوتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ بزنس پارٹنرز ہیں۔ تو ویسے ہی اس کو عربی کے اندر مشارکت یا مشارکہ کہا جاتا ہے۔ مطلب شرک کا لغوی معنی ہوتا ہے برابری، اور اصطلاح کے اندر، یوز کے اندر شرک کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو الوہیت، ربوبیت یا اسماء اور صفات میں قرار دینا، یعنی اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء اور صفات کے اندر کسی کو اللہ کے برابر اگر قرار دے دیا جائے تو اسے شرک کہا جاتا ہے۔ اللہ کی الوہیت، ربوبیت، اسماء اور صفات کے اندر کسی کو اللہ کے برابر قرار دینا شرک کہا جاتا ہے۔ شرک کا حکم کیا ہے؟ شرک کا حکم کیا ہے، یعنی شرک کا کیا حکم ہے شریعت کے اندر؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ توحید فرض ہے، فرض عین ہے، ضروری ہے، عمل کرنا واجب ہے، اسی پر زندگی ہے، اسی پر ایمان ہے، اسی پر عبادت ہے۔ تو اسی طریقے سے شرک کا حکم کیا ہے؟ تو شرک سب سے بڑا گناہ اور حرام ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ اور حرام ہے۔ اب اس کے نیچے ہیڈنگ بنائیے، شرک کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ کچھ نقصان بتاؤں گا، سارے تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹیلز ملیں گی آپ کو، کیونکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے اگر بتایا ہو یا نہ بتایا ہو، غالباً شاید نہ بتایا ہو، قرآن کے بنیادی طور پر 3 حصے ہیں۔ قرآن کے بنیادی طور پر کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے ہیں۔ ایک حصے کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء کے واقعات کا ذکر کیا ہے، دوسرے حصے کے اندر اللہ رب العالمین نے اوامر اور نواہی، حلال حرام کو بتایا ہے، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ پورا کا پورا توحید اور شرک کے بیان کے اوپر ہے۔ پورا توحید کا بیان، اللہ ایک ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قوت کیا ہے، اللہ رب العالمین کیا ہے۔ تو اگر آپ شرک اور توحید کو سمجھنا چاہتے ہیں، یا توحید کی اہمیت اور شرک سے بچنا کتنا زیادہ ضروری ہے جاننا چاہیں، تو آپ صرف اتنا غور کر لیں کہ قرآن کا 33% حصہ توحید اور شرک کے بیان میں نازل ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی زیادہ اہمیت والی یہ چیز ہے کہ قرآن کے بنیادی طور پر 3 حصے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ شرک کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ شرک کے نقصان کیا ہوتے ہیں؟ تو شرک کے بہت سارے نقصانات۔ سب سے پہلی چیز، مشرک اگر شرک کرتے کرتے مر جائے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، یعنی شرک پر اگر انتقال ہو جائے تو اللہ معاف نہیں کرتا، ایسے بندے کو معاف نہیں کرتا۔ ایسے لکھ لیجئے گا کہ اگر شرک پر کسی کا انتقال ہو جائے تو اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ دلیل سورہ نساء آیت نمبر 48،
اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک فقد افترى اثما عظیما، کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ سارے گناہ کو معاف کر دے گا، اور جس نے شرک کیا گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا۔ شرک کرنا مطلب اللہ تعالیٰ پر الزام لگانا کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو بتایا نہیں، پر یہ فلاں بھی دے سکتے ہیں، یہ فلاں بھی سن سکتے ہیں، یہ فلاں بھی روزی دے سکتے ہیں، یہ فلاں بھی تکلیف دور کر سکتے ہیں۔ یعنی مشرک گویا کہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے تو ایک ہے، پر میں نے تو یہ فائدہ یہاں بھی پایا، یہاں بھی پایا، یہاں بھی پایا، وہاں گیا تو مجھے اولاد مل گئی، یہاں گیا تو مجھے روزی مل گئی، یہاں گیا تو میری مرادیں پوری ہو گئی۔ گویا کہ مشرک اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے۔ تو شرک کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ مشرک کی توبہ یا مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اگر اسی شرک پر اس کا انتقال ہو گیا۔ دوسرا نقصان، مشرک کا کوئی بھی نیک عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ شرک کر رہے ہیں آپ، اس کے ساتھ آپ نمازیں پڑھ لیجئے، روزے رکھ لیجئے، حج کر لیجئے، زکوٰۃ دے دیجئے، عمرے کر لیجئے، غریبوں کو کھانا بانٹ دیجئے، چاہے کوئی بھی نیک عمل کر لیجئے، اگر آپ کی زندگی کے اندر شرک پایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں کرے گا۔ دلیل سورہ فرقان آیت نمبر 23، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ تعالیٰ مشرک کا ذکر کرتا ہے کہ ہم ان مشرکوں کے عمل کی طرف آئیں گے، یعنی جو نیکیاں کر کے آئیں گے اس کی طرف آئیں گے، اور ہم ان کو ہوا کے اندر دھول کی طرح اڑا دیں گے، یعنی کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، اس کا کوئی عمل ہم قبول نہیں کریں گے، اس کے سارے عمل کو برباد کر دیں گے۔ اور اسی کی دوسری دلیل سورہ زمر آیت نمبر 65، اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے، کسی عام انسان کو نہیں، ہم جیسے امتیوں کو نہیں، اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی آپ پر بھی یہ وحی کر دیا، اور آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ان کو بھی وحی کر کے بتا دیا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو ہم آپ کا عمل برباد کر دیں گے، آپ کی بھی نیکیاں قبول نہیں کریں گے۔ اب آپ سوچئے، کیا نبی شرک کر سکتے تھے؟ کیا نبی شرک کریں گے؟ ارے نبی تو توحید پھیلانے کے لیے آئے ہیں، نبی کی تو زندگی کا مقصد توحید ہے، نبی کی تو بعثت کا مقصد توحید ہے، نبی نے تو توحید کے لیے تکلیفوں کو برداشت کیا، پر اللہ تعالیٰ یہ امت کو بتا رہا ہے کہ میں نیکیاں قبول نہیں کروں گا اگر تم شرک کرو گے، یہاں تک کہ اللہ نے نبیوں کو وحی کر کے بتا دیا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو بھی برباد کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، تم لوگ تو دن بھر توحید ہی کرتے رہتے ہو، شرک ہی کرتے رہتے ہو، جب دیکھو یہ مشرک ہو جائے گا، یہ شرک والا عمل ہو جائے گا، یہ مت کرو شرک ہو جائے گا، تمہارا تو کام ہی ہے یہ۔ تو وہ اس لیے ہے کیونکہ اس کا نقصان اتنا بڑا ہے، اس کا نقصان اتنا عظیم ہے کہ اگر کوئی انسان شرک کی گہرائی کو نہ سمجھے تو اس کی نیکیاں بیکار ہو جائیں گی۔ اسی لیے ہم بہت زیادہ اس میٹر پر غور کرتے ہیں، اس چیز پر غور کرتے ہیں کہ لوگوں کو شرک سے بچایا جائے۔ اس کے بعد نمبر 3، شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72، اللہ تعالیٰ کا فرمان انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ یقیناً وہ انسان جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، ایسے انسان پر اللہ تعالی نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا ٹھکانہ کس چیز کو بنا دیا ہے؟ جہنم کو، اور جنت کو ایسے انسان پر حرام کر دیا ہے۔ یعنی مشرک جنت میں نہیں جا پائے گا، مشرک کو جنت ملنے والی نہیں ہے، مشرک کو جنت سے دور کر دیا جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم کو بنا دیا جائے گا۔ نمبر 4، شرک
سب سے بڑا ظلم ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ لقمان آیت نمبر 13. سورہ لقمان آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ کا فرمان ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. اور ظلم جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹانے کو ظلم کہا جاتا ہے. یعنی آپ عدل نہ کریں، انصاف نہ کریں، اس کا اپوزٹ ظلم ہو جاتا ہے. تو گویا کہ آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تھا توحید کے لیے، دنیا میں بھیجا گیا تھا اللہ کو ایک ماننے کے لیے، دنیا میں بھیجا گیا تھا کہ آپ اچھا عمل کریں، پر آپ نے کیا کیا؟ اس کا اپوزٹ اس کو اپنا لیا جسے آپ کو نہیں اپنانا چاہیے. تو گویا کہ آپ نے ظلم کر دیا، گویا کہ آپ نے ظلم کر دیا. تو شرک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. اسی طریقے سے نمبر 5، شرک کو شریعت نے کبیرہ گناہ بتایا. یعنی جتنے ہم گناہ ہوتے ہیں دنیا کے اندر، ان گناہوں میں اگر کوئی گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے تو وہ شرک ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2654، اللہ کے نبی نے سوال کیا الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر. سنو، سب سے بڑے گناہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ بتاؤں. سب سے بڑے گناہ کے بارے میں بتاؤں، سب سے بڑے گناہ کے بارے میں بتاؤں. 3 بار بولا. صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بتائیے ہمیں. آپ نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اللہ کی طاقت، قوت، ربوبیت، الوہیت، اسماء اور صفات کے اندر کسی کو شریک کرنا. اور اس کی ڈیٹیل آگے میں بتا رہا ہوں کہ یہ شرک کہا کسے جاتا ہے. شرک کی مثالیں بھی انشاءاللہ میں آگے آپ کو دیتا ہوں. پہلے میں آپ کو شرک کے نقصانات بتا رہا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے کبیرہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. نمبر 6، شرک فطرت کے خلاف ہے. یعنی انسان کی فطرت میں شرک پایا نہیں جاتا ہے، یہ فطرت کے خلاف عمل کرنا ہے. شرک فطرت کے خلاف ہے. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1358، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، ایک اللہ کی پرستش اور عبادت پر پیدا ہوتا ہے. اس کی فطرت کے اندر شرک نہیں ہوتا. پر اگر باپ یہودی ہے تو یہودی بنا دیتا ہے، باپ نصارہ ہے تو نصارہ بنا دیتا ہے، اور باپ مجوسی ہے تو مجوسی بنا دیتا ہے. یعنی ابا اماں جیسے ہوتے ہیں ویسی اولاد کو بنا دیتے ہیں. پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ توحید پر پیدا ہوتا ہے. اور اس کی دلیل تو آپ نے لکھ لی، پر اگر آپ مثال دیکھنا چاہیں تو آپ مثال میں نو مسلموں کے واقعات کو پڑھیے اور سنیے کیا ہوتا ہے ان کی زندگی کے اندر. ایک آدمی ان کے پاس دین لے کر آتا ہے، توحید لے کر آتا ہے، ایک اللہ کا تصور لاتا ہے، اور ان کا دل اندر سے اسے ایکسیپٹ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فطرت کے اندر توحید موجود ہے. اور کئی لوگوں کے آپ بیانات سنیے گا تو وہ بولتے ہیں بچپن سے میرے دل کے اندر ایک سوال تھا کہ اللہ تو ایک ہی ہوگا، رب تو ایک ہوگا، اتنے سارے ہو نہیں سکتے، اس کا کوئی ساتھی ہو نہیں سکتا، اس کا کوئی شریک ہو نہیں سکتا. بچپن سے یہ سوال دماغ کے اندر چلتا تھا، پر ابا سے پوچھتا تو منع کر دیتے تھے. پھر جب میں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا تو پتا چلا اس کا جواب اسلام نے دیا کہ وہ ایک اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، تم سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے فطرت کے اندر توحید کو رکھا ہے، اور اگر کوئی شرک کرتا ہے گویا کہ وہ فطرت کے خلاف عمل کرتا ہے. نمبر 7، شرک زندگی کے اندر ڈپریشن ڈال دیتا ہے، ٹینشن، فکر، غم ڈال دیتا ہے. مشرک کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا ہے کبھی بھی. کیوں؟ کیونکہ اسے ہر بار نئے خدا کی تلاش ہوتی ہے. ایک کی پرستش کر رہا ہے، ایک کے آگے جھک رہا ہے، ایک سے مانگ رہا ہے. کسی اور نے آیا اور اپنا تجربہ بتایا رہے مجھے تو وہاں جلدی ملا تھا، وہاں جا کے ٹرائی کر، وہاں چلا گیا، یہاں چلا گیا، وہاں چلا گیا. اس سے بھی ڈرتا ہے، اس سے بھی ڈرتا ہے. جس کے اندر توحید، وہ ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. پر جس کے اندر شرک ہوتا ہے
وہ ہمیشہ غم کے اندر رہتا ہے، فکر کے اندر رہتا ہے، ٹینشن کے اندر رہتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. سورہ انعام آیت نمبر 82 اللہ تعالیٰ کا فرمان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ظلم مطلب شرک نہیں کیا، ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ امن اور سکون ڈال دیتا ہے، اطمینان، ٹینشن فری، کوئی لوڈ نہیں. توحید پرست سکون کی زندگی جیتا ہے، توحید پرست اطمینان کی زندگی جیتا ہے. پریشانیاں کتنی بھی بڑی آ جائے، اب اسے پتا ہے ایک ہی سے تو مانگنا ہے، اسی کے آگے تو جھکنا ہے، اسی کو تو پکارنا ہے، بات ختم. کیوں بھٹکنا ادھر ادھر، کیوں مانگنا کسی اور سے، کیوں جانا کسی اور کے در پر؟ ارے جب دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے تو میں کہیں اور کیوں جاؤں؟ میں تو اللہ سے مانگوں گا، میں تو اللہ کو پکاروں گا، میں اس کے آگے اپنی حاجتیں رکھوں گا، میں رو رو کر اسے پکاروں گا، میں رو رو کر اس سے مانگوں گا. اور یقیناً جس کا ایمان اللہ رب العالمین کی ذات پر ہوتا ہے وہ بڑا سکون کے اندر رہتا ہے، بڑا اطمینان کے اندر رہتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی زندگی سے ڈپریشن کا خاتمہ کر دیتا ہے، ٹینشن، فکر اور غم کا خاتمہ کر دیتا ہے. تو یہ نقصانات ہوتے ہیں شرک کے. کچھ نقصان صرف میں نے آپ کو بتائے، اب اگر نقصانات کی فہرست میں کھولوں تو ڈھیر لگ جائے گا. اتنے سارے نقصانات شرک کے ہیں، پر کچھ بڑی بڑی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ رہے گی ہماری شرک کی قسمیں. شرک کی قسمیں کتنی ہیں، یعنی کتنی ٹائپ، شرک کی کتنی ٹائپ سے قسمیں ہیں. تو شرک بنیادی طور پر دو قسموں کے اندر تقسیم ہوتا ہے. فرسٹ شرک اکبر. شرک اکبر اس کی تعریف لکھ لیجئے کہ اگر بندہ اللہ کے ساتھ کوئی ساتھی بنائے، بندہ اللہ کے ساتھ کوئی ساتھی بنائے اور اس سے اللہ جتنی محبت، تمنا، خوف، دعا، یہ پوری تعریف ایک ساتھ لکھیے گا کہ بندہ اللہ کے ساتھ کوئی ساتھی بنائے اور اس سے اللہ جتنی محبت، تمنا، خوف، دعا یا عبادت کی کوئی بھی قسم کرے تو وہ شرک ہوتا ہے. بندہ اللہ کے ساتھ کوئی ساتھی بنائے اور اس سے اللہ جتنی محبت، تمنا، خوف، دعا یا کوئی بھی عبادت اس کے لیے کرے تو وہ شرک ہوتا ہے. اور میں پیچھے آپ کو پورا فل ایکسپلین کر چکا ہوں کہ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں. میں نے بتایا تھا آپ کو عبادت کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. عبادت دل سے ہوتی ہے، عمل سے ہوتی ہے، زبان سے ہوتی ہے، پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی. اب آپ کو شرک سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر کہیں اللہ کے سوا دعا بھی مانگے تو آپ بولو گے یہ شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ عبادت صرف اللہ کی ہے اور دعا ایک عبادت ہے. دعا ایک عبادت ہے. اس چیز کو آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں الحمدللہ دلیلوں کے ساتھ کہ دعا بھی عبادت ہے، سر جھکانا بھی عبادت ہے، نظر و نیاز کرنا بھی عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا ماننا بھی عبادت ہے. اور یہ عبادت اگر آپ نے کسی اور کے لیے کر لی تو وہ شرک ہو جائے گا. شرک اکبر آپ کو سمجھ میں آ گیا. اور یہ شرک اکبر انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. یعنی اس کا حکم بھی لکھ لیجئے آپ کہ شرک اکبر میں نے تعریف بتا دی اور اس کا حکم کیا ہے کہ انسان اس سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر شرک اکبر کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. شرک اصغر دوسرا قسم ہے اس کی شرک اصغر. اکبر مطلب ہوتا ہے بڑا، اصغر مطلب ہوتا ہے چھوٹا. شرک اکبر اور شرک اصغر. نمبر 2 شرک اصغر کسے کہا جاتا ہے؟ ہر وہ ذریعہ جو آپ کو شرک اکبر تک پہنچائے وہ شرک اصغر ہوتا ہے. ایزی ہے، بڑی آسان سی تعریف میں آپ کو لکھوا رہا ہوں یا بتا رہا ہوں. ہر وہ ذریعہ جو آپ کو شرک اکبر تک پہنچائے وہ شرک اصغر ہوتا ہے. جتنے بھی شرک اکبر کی قسمیں ہیں، مانگنا، دعا، سجدہ، نظر و نیاز، یہ وہ جو بھی عمل غیر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس تک پہنچنے کے جو ذریعے ہوتے ہیں وہ شرک اصغر ہوتے ہیں. اور اس کی مثال لکھ لیجئے ریاکاری، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا،
ریاکاری اور اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا، یہ دو مثالیں لکھ لیجئے۔ اب ریاکاری کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، آپ کی نماز ذرا لمبی ہو جائے، قرات ذرا لمبی ہو جائے، پڑھنے کے انداز میں ذرا خشوع خضوع زیادہ آ جائے، اب آپ کا مقصد وہ عبادت جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھی آپ نے بندے کے لیے کر لی، تو یہ آپ کا شرک ہو گیا اصغر، اور یہ آپ کو اکبر تک لے جائے گا، مطلب آپ غیر اللہ کی عبادت بھی کر سکتے ہو اس کے بعد۔ اسی لیے ریاکاری کو شرک اصغر بتایا گیا، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر آدمی اس سے نہ بچے، اگر اس پر عمل کرتا چلا جائے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، مطلب اگر اس پر کنٹینیو عمل کرتا رہے گا تو اکبر تک پہنچ جائے گا اور اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ شرک اصغر پر اگر کنٹینیو عمل کرتا رہے گا تو اکبر تک پہنچ جائے گا اور اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ شرک لغتاً اصطلاحاً آپ نے سمجھ لیا، شرک کے حکم سمجھ لیا، شرک کے نقصانات سمجھ لیے۔ شرک کی بنیادی دو قسمیں میں نے آپ کو بتا دی، ایک اکبر ایک اصغر۔ اب شرک اکبر کی بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، شرک اکبر کی بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، جس کو لوگوں نے دو اعتبار سے تقسیم کیا ہے۔ آپ صرف پہلی والے کے نام لکھ لیجئے، بعد والے کی میں ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شرک اکبر کی دو قسمیں ہیں، شرک فی الذات اور شرک فی الصفات، یعنی اللہ کی ذات میں شرک کرنا یا اللہ کی صفات میں شرک کرنا، شرک فی الذات اور شرک فی الصفات۔ اور اس کو آپ کو بہت زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں، اس کی تعریف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آگے جو میں ڈیٹیل والی قسمیں بتاؤں گا اس میں ساری چیز آ جائے گی۔ پھر بھی میں ورڈ اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ کبھی کہیں پر آپ سنیں کوئی بولے ارے شرک فی الذات، تو آپ کو پتا چلنا چاہیے یہ بول رہا ہے کہ ذات کا مطلب اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا اس جیسا کسی کو مت مانو، اور اگر کوئی بولے شرک فی الصفات مطلب اللہ کی جو کوالٹیز ہے کسی اور کو مت دو، یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے آپ کو۔ شرک فی الذات مطلب اللہ کی ذات جیسا کسی کو نہ مانا جائے، اور شرک فی الصفات مطلب اللہ جیسی کوالٹیز کسی کی نہ مانی جائے۔ یہ دو قسمیں ہو گئی، پر کچھ لوگوں نے شرک کی تین قسمیں کی ہیں، اور یہی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہی آپ کو یاد رکھنی بھی ہے۔ شرک اکبر کی تین قسمیں ہیں۔ شرک ربوبیت، یا اردو میں اگر ہندی میں لکھ رہے ہیں تو ربوبیت میں شرک کرنا، پہلی قسم ہے ربوبیت میں شرک کرنا، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خالق، مالک، رازق اور مدبر مانا جائے۔ شرک اکبر کی تین قسمیں ہیں، ربوبیت میں شرک، اور اس کی تعریف اللہ کے ساتھ کسی اور کو خالق، مالک، رازق اور مدبر ماننا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں تو بڑا آسان ہے سمجھنا، جو میں نے آپ کو توحید الوہیت، ربوبیت اور اسماء اور صفات کی تعریف بتائی ہے نا، اسی کے اندر صرف اتنا ایڈ کر دیجئے کہ اللہ جیسا کسی اور کو ماننا، تو اس کی یہ شرک کی تعریف ہو جائے گی۔ شرک یہ ربوبیت میں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خالق، مالک، رازق اور مدبر ماننا، کیونکہ آپ نے پیچھے دلیلوں کے ساتھ اس بات کو سمجھا ہے کہ کائنات کا خالق یعنی پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہے، چلانے والا کون؟ اللہ ہے، اور ختم کرنے والا کون؟ اللہ ہے، اور روزی کا دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ یہ سب اللہ کی ربوبیت ہے، رب ہونے کے اعتبار سے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اگر کسی کو شریک کر لیا تو ربوبیت میں شرک ہو جائے گا۔ نمبر 2، الوہیت میں شرک۔ پہلے اس کی مثال لکھ لیجئے، معافی چاہوں گا۔ ربوبیت میں شرک کی مثال لکھ لیجئے، جیسے نصارہ کرسچنز جن کو ہم بولتے ہیں، ان کے پاس جو شرک ہے نا وہ ربوبیت والا شرک پایا جاتا ہے، کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے ساتھ وہ بھی کائنات کو چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بھی کائنات کے سسٹم کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کی ربوبیت میں شرک کر دیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو ایک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا رد جو ہے وہ سورہ اخلاص کے اندر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سورہ اخلاص کے اندر؟ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کے کوئی ماں باپ ہیں نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں،
نہ ماں باپ جو اس پر دباؤ ڈال دیں، نہ اولاد جو اس سے کام کروا لے. اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ کے ماں باپ نہیں. لم یلد ولم یولد. اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے عقیدے کو صرف ایک صورت کے اندر رد کر دیا جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. تو یہ شرک قطعاً جائز نہیں ہے. نمبر 2، الوہیت میں شرک. الوہیت میں شرک، اور اس کی تعریف ہوگی کہ عبادت کی کوئی بھی قسم اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا الوہیت میں شرک ہے. عبادت کی کوئی بھی قسم اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا الوہیت میں شرک ہے. اور دیکھیے میں پھر بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ عبادت کی جو میں نے آپ کو قسمیں بتائی ہیں نا، اس کو آپ کو بڑی غور سے سمجھنا پڑے گا، کیونکہ آج جو ہم جس امت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں نا، جن میں آپ یہ دعوت کا کام کرنے جائیں گے، یہ سب سیکھنے کے بعد انشاءاللہ وہ جاتے ہی آپ پہ فائرنگ شروع کر دیں گے. ارے تم لوگ تو شرک شرک کرتے رہتے ہو. شرک کا مطلب تو یہ کہ اللہ کے سامنے کسی بت کو کھڑا کر دیا جائے. ہم ایسا تھوڑی کرتے، ہم تو صرف ان کو اپنا ذریعہ بناتے ہیں. ہم تو صرف ان کو اللہ کے ساتھ ساتھ دعا مانگنے کا ذریعہ بناتے ہیں. تو آپ اس ٹائم یہ بتائیے گا کہ دعا ایک عبادت ہے، کیونکہ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں. عبادت دل سے بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی ہوتی ہے، عمل سے بھی ہوتی ہے. عبادت کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. تو عبادت اگر آپ سمجھ گئے تو شرک سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. اور اگر عبادت نہ سمجھے تو نہ سمجھ پاؤ گے اور نہ سمجھا پاؤ گے. الوہیت میں شرک. تعریف کہ عبادت کی کوئی بھی قسم اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا الوہیت میں شرک کہلاتا ہے. اور جس کی مثال جیسے ڈر صرف اللہ کا ہو، خوف صرف اللہ سے ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج صرف اللہ کے لیے ہو، قربانی، دعا صرف اللہ کے لیے ہو. یعنی عبادت کی میں نے آپ کو 4 جو قسمیں لکھائی ہیں نا، اور ان کے اندر جو ایگزامپلس لکھائے ہیں وہ سارے آپ یہاں فٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی مثال، کوئی بھی عبادت آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کی تو آپ نے شرک کر لیا. اور یہ شرک کون کر رہے ہیں الوہیت والا؟ یہ شرک کرتے تھے کفار مکہ. مثال یعنی کون تھے شرک کرنے والے؟ تو کفار مکہ اور آج کے ہمارے مشرکین جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. کفار مکہ بھی اس کی مثال تھے، اور اس کی مثال آج کے یہ مسلمان بھی ہیں جو شرک کر کے بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. آپ اگر شرک کی تعریف سمجھ پا رہے ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ شرک سے روکنا کتنا زیادہ ضروری ہے. چپے چپے پر ہمارے ملک کے اندر شرک پھیلا ہوا ہے. چپے چپے پر لوگوں نے شرک کے اڈے بنا رکھے ہیں. کیسے یہ امت فلاح پائے گی، کیسے یہ امت نجات پائے گی اگر اس کے اندر اتنا زیادہ شرک پایا جائے گا. نمبر 3، شرک کی قسم اسماء اور صفات کے اندر شرک کرنا. اسماء اور صفات کے اندر شرک کرنا، اور اس کی تعریف کہ اللہ کے نام اور اس کی صفات جیسا کسی اور کو ماننا اسماء اور صفات کا شرک کہلاتا ہے. اللہ کے نام اور اللہ کی صفات جیسا کسی اور کو ماننا اسماء اور صفات کے اندر شرک کہلاتا ہے. جس کی مثال ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے. اب اگر کسی اور کے لیے آپ بولیں کہ غیب کا جاننے والا ہے تو یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہماری ہر چیز کو جانتا ہے. اب کسی اور کے لیے حاضر ناظر کا عقیدہ رکھیں تو یہ شرک ہو جائے گا. ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے. اب اگر کسی اور کے لیے یہ صفت مان لی جائے تو ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا. یہ صرف 3 مثالیں بھی لکھ لیں تو بہت ہے. غیب، حاضر ناظر، مشکل کشا، یہ اللہ کی صفات ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ سمیع، ہر وقت ہر جگہ سب کی سننے والا. اب اگر کسی اور کے لیے آپ بول دو کہ ارے یہ تو سب جگہ کی سن لیتے ہیں، کہیں سے بھی ان کو پکارو یہ تو مسئلے حل کر دیتے ہیں، بیڑا پار کر دیتے ہیں، تو گویا کہ آپ نے اللہ جیسی صفت کسی اور کو عطا کر دی، اور یہ شرک ہے. اللہ کی جتنے بھی نام اور جتنی بھی صفات ہے اس میں وہ اکیلا ہے،
اگر آپ نے کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا یا اللہ جیسا مان لیا تو گویا کہ آپ نے شرک کر دیا۔ یہ بڑا ٹپیکل مسئلہ ہے۔ امت بکھری ہوئی ہے، امت گمراہی کے اندر جا رہی ہے، امت حق کو چھوڑ کر باطل کو اپنی زندگی بنا بیٹھی ہے، اور اتنا زیادہ باطل کہ آج اگر کوئی اس توحید کی بات کرتا ہے تو وہ بددین، یہودیوں کا ایجنٹ، دشمن، غلط، کافر، نہ جانے کتنے لقب سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ توحید کی بات کرنے والوں کو آج مسلمان یہ قوم اپنا دشمن مانتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں کسی نے نہ توحید بتائی اور نہ شرک سے روکا۔ اور کیسے روکیں گے جبکہ یہ شرک کے کروانے والے اسی شرک پر تو اپنی دکانداریاں چلا رہے ہیں، اسی پر تو اپنی زندگیاں چلا رہے ہیں، اسی پر تو اپنا بینک بیلنس چلا رہے ہیں، وہ کیسے آپ کو توحید بتائیں گے؟ اب سوچئے نا، دین اسلام اتنا آسان مذہب کہ آپ ڈائریکٹ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیجئے۔ اب اگر ڈائریکٹ جوڑ دیا تو ان میڈیٹرز کا کیا ہوگا؟ اس لیے یہ آپ کو اللہ تک آنے نہیں دیتے، امت میں شرک کو عام کرتے ہیں، امت کو شرک میں ڈھکیلتے ہیں، امت کو توحید سے دور کرتے ہیں، اور یقیناً یہ لوگ عذاب کے اندر ہیں۔ پر اگر کوئی جانتے بوجھتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، حدیث دی ہے، عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، بتانے والے علماء دیے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی شرک کر رہا ہے تو جو کروانے والا ہے وہ تو جائے گا، ساتھ میں آپ کو بھی لے کر جائے گا۔ اس لیے یہ اس ٹاپک کو پڑھانے کا جو میرا مقصد ہے نا وہ یہی ہے کہ آج اگر آپ میں سے جتنے لوگ اس کلاس کے اندر آ رہے ہیں یا بعد میں یوٹیوب سے، بعد میں آڈیوز سے اس کو سنتے ہیں یا نوٹس بناتے ہیں، اللہ کے لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھو کہ اس امت سے شرک کا خاتمہ کرنا کتنا ضروری ہے، ورنہ یاد رکھو کہ آپ لاکھوں کوششیں کر لو، تحریکیں بنا لو، تنظیمیں بنا لو کہ قیام نظام کریں گے، نظام قائم کریں گے، یہ نظام اسلامی تبھی قائم ہوگا جب توحید قائم ہوگی، بنا توحید کے نظام قائم نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں توحید کے اثرات کے اندر کہ اللہ کا وعدہ ہی ان لوگوں سے ہے، انہیں اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے زمین میں خلیفہ بنانے کا جو لوگ شرک نہیں کرتے، شرک سے دور ہیں، توحید پر جمے ہوئے ہیں، توحید کو اپنی زندگی بنایا ہے، توحید کو اپنی قوت اور طاقت بنایا ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توحید کو سمجھیں اور شرک سے لوگوں کو روکیں۔ شرک ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، ہو سکتا ہے 2 یا 3 درس کے اندر وہ مکمل ہوگا۔ کل بھی شرک کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ کہ شرک کے پھیلنے کی وجوہات کیا ہے، مطلب کیوں شرک اتنا سماج میں عام ہوتا ہے یہ بتاؤں گا۔ کچھ چیزیں، کچھ عقیدے آپ کو بتاؤں گا جو لوگ غیر اللہ کے بارے میں رکھتے ہیں، پھر قرآن سے ثابت کروں گا کہ وہ عقیدہ رکھنا غلط ہے۔ انشاءاللہ یہ کچھ باتیں اگلے درس کے اندر آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔